أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقوا الذكر وله الأنثى كيف إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ مشرکین مکہ عام طور پر ایک پروپیگنڈا یہ کرتے تھے کہ قرآن کریم یہ سرکار کی گھڑی ہوئی کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس کے تو قرآن کریم نے مختلف جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا کہ چلو ایسی ایک کتاب لے آؤ. یہ جواب تو ان کے پاس تھا نہیں. اور دوسرا طریقہ اس بات رسالت اور اس بات قرآن اور حقانیت قرآن کا ہے. اس میں یہ فرمایا کہ ان کے مزاج ایسے ٹیڑے ہیں کہ انہوں نے اپنے من گھڑت معبود بنائے ہیں. خود بناتے ہیں, اس کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں, اس کی پرستش بھی کرتے ہیں اور
اپنی طرف سے ان کے نام دے رکھے ہیں اور من مانے خیالات ہر بت کے لیے انہوں نے طے کیے ہیں. یہ بت کا یہ کام ہے، وہ بت کا وہ کام ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی تقسیم نہیں ہوئی. یہ معبودوں کی تقسیم اور ان کے کاموں کی تقسیم بھی بندے ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور کمزوری ان کی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نام کی جو ہے بیٹیاں تجویز کر رکھی ہیں، بیویاں تجویز کی ہیں. اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ خود کے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیویاں اور بیٹیاں پسند کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ حالانکہ اللہ کی ذات بیٹوں سے بھی بے نیاز ہے، اولاد سے بھی بے نیاز ہے، لیکن ان کے مزاج کی نیرنگیت کو بیان کرتے ہیں کہ اتنا دماغ ٹیڑھا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے بھی تجویز نہیں کر سکتے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. اللہ کے لیے تو جو پسندیدہ چیز ہو وہ تجویز کرنی چاہیے. جو چیز اللہ کے نام کی ہو وہ تو عمدہ ہو. بکرا گود میں اٹھا کے لائے، ایک پیر غائب، ایک کان غائب، ایک آنکھ غائب، ایک سینگ غائب، چلنے سے معذور، اپاہج، سامنے رکھ دیا. کہتے ہیں یہ قربانی میں چلے گا. میں نے کہا یہ دنیا میں نہیں چلتا تو وہاں کیسے چلے؟ جب اللہ کے لیے ایک چیز پیش کرنا ہے تو کیسی پیش کرنا ہے؟ جب تجویز کر رہے ہو تو اللہ کے لیے عمدہ چیز تجویز کرو. خود کے یہاں بیٹیاں آتی ہیں تو دفنا دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیویاں تجویز کی ہیں، بیٹیاں تجویز کی ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تلک اذن قسمۃ ضیزہ. جیسا ان کا دماغ ٹیڑھا ہے ایسی ان کی تقسیم بھی ٹیڑھی ہے. شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور شرک کی تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن یہ تو بہت گھناؤنا شرک ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو شریک کر دیا جائے عبادتوں کے اندر. تو فرماتے ہیں ایک تو یہی بہت ظلم تھا ان کا کہ یہ کیا ظلم کم ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں معبودان باطلہ کو، بتوں کو اللہ کے برابر کرنا چاہتے ہیں. یہ کم تھا. تو دوسرا ظلم جو ہے، جب اللہ کے لیے کوئی چیز تجویز کرنے کی باری آئی تو اس میں ظلم کیا. دوست کی تفسیر اور دوست کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ظلم کے ساتھ کیا ہے. ظالمانہ تقسیم ہے یہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ٹیڑھی تقسیم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے اپنے لیے معبود گھڑے ہوئے ہیں، جن کو بناتے ہو، پھر ان کو دیکھتے ہو، اس کو عبادت سمجھتے ہو، ان کے سامنے کھانے رکھتے ہو، حالانکہ یہ کھانا کھاتا نہیں ہے، یہ تو بت ہے، تو کون کھاتا ہے؟ تم رکھتے ہو، تم بھی اسے پرساد بنا کے کھا بھی جاتے ہو. انسان مجھ سے کہہ رہے تھے میں تو یہ بھی کھا جاتا ہوں، جہاں ملتا ہے ان کے وہاں کا وہ میں کھا جاتا ہوں. میں نے کہا یہ نہیں کھا سکتے، منع ہے. نہ مزار کا چڑھاوا کھا سکتے ہیں، نہ بدھ کے نام کا چڑھاوا کھا سکتے ہیں، کیونکہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا کھانا حرام ہے. یہاں تک کہ خواجہ خضر کی ناؤ، اس کے اندر کا ملیدہ بھی نہ جائے. کیوں؟ یہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے، نہیں کھا سکتے. ہم چھوٹے تھے کسی زمانے میں تو کچھ تیرنے والے تھے، تو کچھ اغیار جو ہیں سمندروں کے نام ناریل چڑھاتے ہیں، تو وہ جاتے تھے اور جا کر کے سب جو ہے ناریل لا کے توڑ کے ٹکڑے کر کے سب کو تقسیم کرتے تھے ساتھیوں کو. کہا یہ بے وقوف ہیں،
یہ ڈالتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں. ہم بھی بچپن میں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ چیز ہے گھناؤنی، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، کھایا تو نہیں. لیکن جب پوچھا میرے والد صاحب سے جا کے کہ یہ کھا سکتے ہیں، فرمایا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا نہیں کھا سکتے، سمندر کے نام پہ چڑھایا نہیں کھا سکتے. تو وہ وہاں دھرا جاتا ہے. ہر قسم کے پھل دستیاب ہیں یہ بدھ کے سامنے، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا. پھر کون کھاتا ہے؟ وہ تو گھر کے چلے آتے ہیں، لومڑیاں آتی ہیں، کتے آتے ہیں، وہ سب چڑھ کر جاتے ہیں اور تبرکاً اس کے منہ پہ پیشاب بھی کر جاتے ہیں، احسان کا بدلہ دے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ عقل میں آنے کی چیز نہیں. آج دنیا کو اپنی عقل کا بڑا جو ہے گھمنڈ ہے کہ ہم عقل والے ہیں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے سب جذباتی ہو جاتے ہیں. عقل جو ہے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ جذبات کی بنیاد پر ہوتا ہے. عقل کی بنیاد پہ یہ قرآن عقل کو اپیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ نئی چیزیں گھڑ لی. ایک مشرک تھا، وہ جا کر کے دوسرے علاقوں میں جہاں مورتوں کی پوجا ہوتی تھی وہ وہاں سے اچھی ایک شکل اور مورت اٹھا کے لایا اور اس میں جو ہے بیت اللہ کے پاس نصب کر دیا اور یوں کہا اس کی پرستش کرو. جب سرکار نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا وہی اتری تو ایک ظالم گیا دور کے کسی علاقے میں اور وہاں سے ایک رقاصہ یعنی ناچنے والی لے آیا. اور جہاں سرکار قرآن کریم پڑھتے تھے وہاں لا کر وہ رقاصہ کو نچاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ناچ گانوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. قرآن کریم تو سادہ چیز ہے. یہ بات الگ ہے کہ سرکار کا قرآن آپ پر اترنے والی کتاب پھر آپ کا پڑھنا، اس میں ایک جاذبیت ہے، درد ہے، تو لوگ متوجہ ہوتے تھے. لیکن قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، اس کے لیے شور مچاؤ. آج بھی دنیا قرآن کے خلاف شور مچا رہی ہے، لیکن حقانیت کو ماننا پڑتا ہے، سچائی کو قبول کرنا پڑتا ہے. یہ سر چڑھ کر بولتی ہے. کتنا بھی ہٹایا جا رہا ہے لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. اور جن ملکوں میں زیادہ اس کو ختم کرنے کی محنت ہے اس ملکوں میں قرآن کریم کے پڑھنے والے بے شمار ہو چکے ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ تمہارا قرآن کو روکنے اور دین کو ختم کرنے کی محنت کی دعوت کا عنوان بن جائے گا اور لوگ اسی کی وجہ سے قبول کریں گے، دین حق کو منظور کریں گے اسے. فرعون ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو بند کرنے کے لیے پورے ملک کے جادوگروں کو چیلنج کیا تھا، تو تمام بازی الٹی ہو گئی اور وہ جادوگر بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیتے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا. الٹی ہو گئی. سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. یہ دین اصل میں اللہ کا ہے. فرمائے بھری ہوئی باتوں کو کب تک لے کر چلو گے؟ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ. بتوں کی پرستش کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ایک بت کی اور ایک معبود کی شکل دے رکھی ہے؟ یہ بت کی پرستش نہیں کرتا، یہ اپنے خواہش کی پوجا کرتا ہے. امام
غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں بت ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ پہلے یہ گھر کو ان خرافات سے، ان آلائشات سے پاک کیجیے، تو پھر آئیں گے رحمت کے فرشتے۔ پھر آگے چل کے لکھا کہ ہم لوگ بھی ایک درجے میں بتوں کے پجاری ہیں، ہم نے بھی اپنی خواہشات کو بت بنایا ہے اور اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو جب تک دل کی دنیا سے خواہشات کے بت نہیں نکالیں گے، وہاں تک اللہ کی معرفت کا نور اندر نہیں آئے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ نور معرفت آ جائے تو دل سے یہ خرافات اور خواہشات کی پرستش کے بت اٹھا کر پھینکنے پڑیں گے۔ زیادہ تر لوگ گمان پر چلتے ہیں، توحید کی بنیاد یقین پر ہے، پختگی پر ہے، حقائق پر ہے، سچائیوں پر ہے۔ کفر کی بنیاد بے بنیاد ہے، انہوں نے خیالات پر بنیاد رکھی ہے، شیخ چلی کی طرح انہوں نے خیالات پکا رکھے ہیں، یہ سوچ رکھا ہے اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بدھ نے فلان زمانے میں یہ کام کیا تھا اور یہ کام کرنے کا مکلف ہے، اب ہم کہیں گے اور یہ کرے گا۔ بات کو سمجھو اچھی طرح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ملائکہ جو ہیں ان کو دیویاں بناتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو قلمدان سونپ دیے، کسی کو بادلوں پر، کسی کو رزق پر، کسی کو پانی پر، کسی کو ہوا پر، ان کو سونپ دیے قلمدان۔ جب ان کو سونپ دیے تو کچھ کام کرانا ہو تو ان کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ وزارتیں ان کے پاس ہیں، قلمدان ان کے پاس ہیں، تو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اب ان کو خوش کرنے کے کام کرو، چڑھاوا چڑھانا، ان کے نام کے گیت گانا، تو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ عقیدے میں اور اہل حق کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کام سپرد کیے ہیں، لیکن ملائکہ اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا کہ اللہ نے ان کو سونپا ہے۔ باقی میں اور آپ ان کو کوئی رشوت دے دیں اور اللہ کو پوچھے بغیر وہ کام کر لیں، اتنی طاقت اللہ نے ان کو نہیں دی۔ اب کچھ بھی ہوگا تو ہم تو دربار خداوندی میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اللہ کے دربار میں جا کر مانگیں گے کہ اے اللہ کام ہمارا بنا، کیونکہ ملائکہ یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، جتنا کہا گیا ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو کہے ہوئے سے زیادہ میں تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہیں سے دوسرے لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس میں فرق آتا ہے۔ یاد رکھو کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بنیاد خیالات ہیں، اوہام ہیں۔ دین کی بنیاد یقین پر ہے اور حقائق پر ہے اور سچائیوں پر ہے۔ دلائل دے سکتے ہیں، اس کی صداقت پر کلام کر سکتے ہیں۔ باطل کی کوئی بنیاد اور ٹھوس حقیقت نہیں ہوتی، اور حق کی ٹھوس بنیاد ہوتی ہے اور اس کی صداقتیں ہوتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ انبیاء کرام نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے بھی آئے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت میں کوئی لچک رہی ہو، ان عقیدوں کی دعوت میں کوئی جھول رہی ہو، کوئی کمزوری رہی ہو،
سب سے بڑی دعوت ہی عقیدوں کی پختگی کی دعوت ہے. اس بنا پر 13 سالوں تک محنت کروائی گئی. عقائد کی پختگی پر اعمال کی پختگی کا دعوت ہے. اعمال میں پختگی کب آئے گی؟ جب عقیدوں کے اندر آ جائے گی. پختگی تو آئے گی اعمال کے اندر پختگی. بغیر عقیدوں کے پختگی کے عمل ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے مشائخ بہت اچھی مثالیں دیتے ہیں اور مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ بات سمجھ میں آسانی سے آتی ہے. مثال دی کہ ایک ہرا بھرا اور ایک بڑا گھنا درخت ہو. آپ کسی سمجھدار کو دکھائیں کہ یہ درخت کے بارے میں کیا خیال ہے. اتنا گھٹا دار, اتنا گھناؤنا, اتنا بڑا, دور دور تک پھیلی ہوئی شاخیں اور شاندار اور ہرے پتے, کس بات کی دلالت؟ وہ کہے گا کہ یہ درخت جتنا اوپر گیا ہے اتنا اس کی جڑیں اندر گئی ہیں, تو دور دور سے پانی لا کے پرووائڈ کرتی ہیں اور یہ درخت جو ہے بڑا تابناک اور شاندار ہے. تو جیسے زیادہ پتے, بڑی شاخیں اور گھٹا دار اور گھناؤنا درخت گہری جڑوں پر دلالت کرتا ہے, اسی طریقے سے جس کے اعمال کثرت سے ہو رہے ہیں, اورات کثرت سے ہو رہے ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدے کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. دوسری عجیب بات یہ ہے کہ یہ مثال میں معنویت اتنی زبردست ہے کہ عقیدہ دل کی چیز میں جو نظر نہیں آتا اور جڑیں اندر کی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. جڑیں گہری ہے اس کا اندازہ اس کی شاخوں اور پتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی طرح عقیدوں کی پختگی کا اندازہ اعمال کے جماؤ کے ذریعے سے ہوتا ہے. فرمائے یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس, یہ دو چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں, ایک شیطان, ایک نفسانیت. چلا نفس و شیطان کے احکام پر میں, نہ ہرگز ہوا بیدار تیرا. اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. معلوم ہوا کہ دو عناصر ہیں جو انسان کی ایمانیات کو برباد کرنے کے لیے کار فرما ہیں. ان میں سے ایک شیطان ہے اور دوسرے نفس. ہم لوگ دشمنوں کی تلاش میں ہیں. کوئی یوں کہے تو ہمارا دشمن اور کوئی توں کہے تو ہمارا دشمن, اور وہ دور ہے دشمن, اور اللہ فرماتا ہے تمہارے دونوں دشمن تمہارے پاس. ایک دشمن کا تو تذکرہ قرآن میں فرمایا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, یاد رکھنا. اور کلم کلا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, کلم کلا دشمن ہے, لیکن یہ اتنے کپڑوں میں لپٹ کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ ہمیں اس کے دوست ہونے کا خیال ہو جاتا ہے. نمبر 2, سرکار نے فرمایا آدھا عدوی کا بین جنبے کا, تمہارا بہت بڑا دشمن تمہارے دو شانوں کے درمیان تمہارا نفس ہے. اور نفس جو ہے نا وہ سواری ہے, شیطان اس کے اوپر سوار ہے. نفس سواری ہے, جیسے گھوڑا سواری ہے, اونٹ سواری ہے, گاڑی بائک سواری ہے, جو اوپر بیٹھا ہے وہ سوار ہے. شیطان سوار ہے, نفس اس کی سواری ہے. اب جدھر وہ رسی کھینچتا ہے اس طرف مڑتا ہے. علماء نے لکھا کہ نفس جو ہے نا, اس کو کنٹرول میں اگر نہ لیا گیا تو یہ سرکش اور خطرناک شیطان ہے. نفس کو بہت کنٹرول میں لینا پڑتا ہے.
تو یہ انسان کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. کسی زمانے کے اندر ہمارے یہاں دولہے جو ہیں وہ گھوڑوں کے اوپر رات کو آتے تھے، شب گشت ہوتا تھا. ایک زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے شب گشت ہو رہا ہے، اعلان ہوتا تھا. اعلان کرنے والا کرتا تھا کہ آج رات کو پان شربت کا اعلان ہے، شب گشت ہوگا، پان شربت ہوگا. اب یہ پان شربت کب ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن رات کو گشت ہوتا ہے. گشت میں کیا ہوگا؟ گشت میں آگے لالٹین ہوگی، بیچ میں لالٹین ہوگی، پیچھے بھی لالٹین ہوگی، اور اس کے اندر جتنا سامان لڑکی والوں کو دیا گیا ہے ماں باپ کی طرف سے تمام محلوں کے اندر گھمایا جائے گا. اللہ نے دعوت اور علم کی برکت سے یہ مصیبتوں سے پناہ مانگی تھی تو دے دی، چھٹکارا ہو گئے. کتنی بھی مزدورنیاں جو ہے لانی پڑتی تھی، ملازمائیں لانی پڑتی تھی. پلنگ بھی جا رہا ہے اور کھڑکیوں میں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک اور دو، کرسیاں بھی گنی جا رہی ہے اور ٹیبل بھی گنے جا رہے ہیں اور پتیلیاں بھی گنی جا رہی ہے اور پیالوں کے سیٹ کتنے ہیں اور ڈنر سیٹ کتنے ہیں اور اپ سیٹ کتنے ہیں اور ڈسٹر کے سبھی. پورا ایک سلسلہ چلتا تھا. آگے دائرے بچتے تھے، پھر جو ہے گھوڑا لے کے وہ نکلتا تھا دولہا، اس کی تو بڑی شان ہوتی. زندگی میں سائیکل پہ کبھی بیٹھا نہیں اور گھوڑے پہ بٹھا دیا اس کو. اب بیٹھنے کو تو بیٹھ گیا گھوڑے پہ، لیکن گھوڑا بھی بہت دیر سے پریشان تھا، رات سے وہ بھی دم دم سے پریشان تھا. 12 بج چکے تھے اور پسینے میں شرابور تھا دولہا، کیونکہ اس کو غلام کا سہرا پہنایا تھا. نابینا ہو چکا تھا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس بھوت کو بٹھایا ہے. تو گھوڑے کے اوپر بیچارے گدھے کو بٹھا دیتے. اب وہاں چھیڑنے والے بھی ہوتے تھے. اب وہ گھوڑا بہت سرکش. اب وہ رات کو ساتھیوں نے 12 بجے کے بعد وہ گھوڑے کو جو ہے ایک سوئی چھپا دی تو گھوڑا روانہ ہوا. اور 12 بھی تو سب پیچھے رہ گئے. گھوڑے نے رفتار اختیار کر لی اور دولہا صاحب کو لے کے روانہ ہو گئے. لوگ حیران، پکڑو بچو وہ چلا گیا. کہاں گیا ہے یہ گھوڑا اور کہاں گیا ہے یہ دولہا؟ لوگ رات کو بڑی بڑی ٹور لالٹینیں لے کے جہاں جو بھی کھڈوں میں امکان تھا کہ یہاں گر سکتا ہے وہاں پہنچے. سب بڑے کھڈے چیک کیے اور چیک کرنے کے بعد پھر جو ہے ان لوگوں نے ایک گڑھے کے اندر گھوڑا اور وہ دولہا دونوں پڑا ہوا تھا، وہاں سے ان کو نکالا. تو وہ گھوڑا سرکش تھا، اس کو چھیڑا گیا تو اس نے کیا حال کر کے رکھ دیا. فرمایا یہ نفس جو ہے نا یہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اس کو تو قابو میں کرنا آنا چاہیے. میں نے بچوں کو مثال دی کہ یہ دنیا جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس ہے، غوث اعظم کے پاس جو روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے، ہم شام کو دے دیتے تھے، ہم دوسرا بدلتے تھے، ہم تیسرا بدلتے تھے، اور کیا ہے دے دیتے تھے. ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے؟ روزانہ کے نئے نئے جوڑے. دوسروں کو تو نہ کہتے ہیں سادگی سے جیو نہیں جیو نے، خود کو دیکھو کیا بن بن کے روزانہ اور بہترین شاندار کاٹن کا بھی ہو تو سمجھے شاندار قسم کے کرتے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ جو ہے سوالات کی مجلس شام کو قائم ہوتی تھی تو حضرت کا لباس کا عالم یہ تھا کہ صبح میں شیروانی الگ، کرتا الگ، پیجامہ الگ، سر پہ ٹوپی الگ، عصا الگ، اور چھڑی جو ہے وہ الگ اور جوتے الگ. اور شام کی مجلس میں آئے تو دوسرا لباس. ایک دن طالب علموں نے سوال کر دیا، حضرت یہ صبح الگ شام الگ، یہ کہیں اسراف تو نہیں ہے؟ حضرت نے جواب دیا قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب اللہ نے نعمت دی ہو تو اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا شکر یہ ہے کہ دیا ہے تو پہنو.
جواب قرآنی ہے. ہمارے حضرت کے جواب سب قرآنی ہوتے تھے. جواب قرآن کریم سے دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کے یہاں طلبہ پڑھنے آتے, بڑے بڑے علماء آتے تھے پڑھنے کے لیے. 40 علماء کی تو ایک مجلس قائم ہوتی تھی, روزانہ مسئلے طے ہوتے تھے. بڑے بڑے علماء دور دور سے پڑھنے آتے تھے. جب پڑھ کے جا رہے تھے تو ایک صاحب ذرا مخلوق الحال نظر آ رہے تھے. انہیں ذرا غربت معلوم ہو رہی تھی ان کے جسم پر, کپڑوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ بیچارے فقیر منش اور کوئی غریب آدمی. تو حضرت نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا اور اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ. حضرت خیال رکھتے. جب تمام لوگ چلے گئے تو حضرت نے ان کو لا کر ایک اشرفیوں کی تھیلی دی, اس سے ذرا اپنا ہاتھ ٹھیک کر لینا, گھر میں خرچ کرنا. تو حضرت میں تو کروڑ پتی ہوں. تو کیا تم نے اپنا حال روڈ پتی جیسا کیوں کر رکھا ہے؟ دوسروں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو اپنے اس حال سے؟ دوسروں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ تم فقیر ہو, لوگوں کو پیسے دینے کا دل ہو جاتا ہے, ایسا لباس کیوں پہنتے ہو؟ صاف ستھرا اچھا پہنو نا. جب اللہ نے عطا فرمایا تو ایسی پوزیشن اور ایسی حیثیت مت بناؤ کہ مالدار ہو لیکن لوگ یوں سمجھے کہ بیچارہ کنگال ہے, فقیر ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نہیں پہنتا, اللہ کے بندے پہناتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ ہے, اس نے طے کیا ہے میرے ساتھ, حضرت روزانہ ایک جوڑا شام کے کنارے پر بھیج دوں گا, رات کو اترا ہوا جوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کر. 360 جوڑے اس کے طرف سے تھے. یہ قدر ہے علماء کی, یہ اہل اللہ کی قدر ہے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ وہ بیچارہ پہنتا ہے محنت سے, تو اس کو بھی پوچھتے ہیں کہ تو لایا کہاں سے؟ دیتا تو کوئی دن ہے نہیں, وہ ہے اس میں بھی اعتراض, کہاں سے لایا؟ اور تو جہاں سے لاتا ہے اللہ وہاں سے اس کو بھی دیتا ہے. میں نے طلبا کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ شہر میں ایک مسجد تھی, بڑی مسجد تھی, وہاں بڑے بڑے لوگ نماز پڑھتے. تو وہاں کے امام جو ہے وہ نائٹ ڈریس کے اندر پہلے پٹے والی ازار پہنتے تھے, وہ پہنتے تھے, اور چھوٹا سا جو ہے کرتا پہن کر جمعہ کے دن منبر پہ بیٹھتے, اور کھڑے ہو کر پھر جو ہے چمکدار عصا لے کے خطبہ دیتے تھے. تو وہاں جو عمرا تھے انہوں نے ان کو کمرے میں بلا کے کہا کہ امام صاحب کچھ ہماری تو ذرا شرم رکھو, لوگ کیا کہیں گے؟ تو کیا کہیں گے کہ یہ ایسا نائٹ ڈریس کا جو ہے پیجامہ اور ایسا کرتا نان کلاس کا بالکل, یہ کیا ہوا؟ تو کیا پہنوں؟ ٹیری کاٹن کا فرسٹ کلاس ایک دم پہنوں, تو کلام پلاؤں, باقی پلاؤں خالی خالی مشورے دیتے ہیں. تنخواہ تو نئی ڈریس کے پٹے والے کی دیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ٹیری کاٹن کے پیجامے پہنو, تو کہاں سے پہنوں آپ؟ پہلے تنخواہ تو دیکھ لیں. تیرے کو بہت شوق ہے کہ تیری بے عزتی ہوتی ہے تو لا کے پہنا. علماء کی قدر کرنا, اور علماء خوشحال ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ دور وہ آ گیا ہے کہ کسی کی خوشحالی جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی, تو حاسدانہ کاروایا دیکھ لیجیے. اکثر لوگ شکایت کریں گے کسی نے کچھ کیا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یہی کر رہے ہیں نا کہ دوسرے کی نعمتیں دیکھی نہیں جاتی, دوسرے کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی, دوسرے کی خوشحالی دیکھی نہیں جاتی, تو کاروائیاں کرتے ہیں. ایمان والوں کی شان نہیں ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے میرے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا نہیں ہوتا, میرا دل سب کے لیے صاف ستھرا ہے. محنت تو یہی ہے نا کہ تصوف نام کس کا ہے؟ دل کی صفائی کا تو نام ہے. دل کو صاف کرو, یہی تو ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ والے جو ہیں ان کے پاس مال آ جائے تو بھی اچھا ہے, ان کو برتنا آتا ہے. اس کی مثال کیا دی؟ مثال بہت اچھی دی. جب ایک سانپ جا رہا ہے, رات کو اس کے اوپر لائٹ آپ ڈالیں گے تو ایک دم چمک چمک, اس کی ڈیزائن دیکھ کر آدمی کو دل ہوتا ہے کہ اس کو سینے سے لگا لیں, اس کو بوسا دے دیں. لیکن ڈرتا ہے آدمی کہ اس کا بوسا مجھے خبر میں پہنچا سکتا تو آدمی اس کو نہیں چھوڑتا ہے نا بات. لیکن ہم لوگ جو ہے مداری کا اور سپیرے کا کھیل دیکھتے ہیں.
سپیرا کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں لے لیتا ہے، گلے میں دوپٹے کی طرح لپیٹ دیتا ہے، کہیں پھینکتا ہے کہیں پکڑ لیتا ہے. ارے بھائی ہم تو اتنا ڈرتے ہیں سانپ سے، اور یہ سانپ کو لے کے اتنا کھیل کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر پیسے کما رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ سانپ جو ہے نا اس کو قابو میں کر چکا ہے. اس نے سانپ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کا منہ دبایا، گلچڑی، اور اس کے اندر جو زہر کا چھوٹا سا ڈبیا تھا وہ نکال دیا اور اس کے زہر کے دانت توڑ تاڑ کے رکھ دیے. اب یہ سانپ کیا ہو گیا؟ کوئی حیثیت کا نہیں رہا. یہ سانپ ایسا ہو گیا جیسے کہ سرکس کا شیر، بکری سے بھی بے حیثیت ایسا ہو کے رہ گیا. جو چاہتا ہے اس کے اوپر ہنٹر لگا دے، شیر کو نہیں کرتا. باہر آزاد ہو شیر کو ہنٹر ذرا لگاؤ، پتا چل جائے گا کیسے لگا سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک شکاری تھے، انہوں نے دوستوں کو کہا تھا کہ اپنے کو زندگی میں ایک شیر مارنا ہے اور اس کے سر کے پاس کھڑے رہ کر اپنے کو فوٹو پڑوانا ہے. وہ فوٹو پھر لگے گا میرے البم کے اندر، میرے بچوں کے بچے دیکھیں گے کہ دادا ایسے زبردست جو ہے شکاری تھے کہ شیر کو تو یوں مار دی گئے جنگل میں، بندوقیں بھری ہوئی. شیر جہاں آتا ہے وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا کہاں آتا ہے شیر. پھر وہاں مچان، درخت کے اوپر مچان بناتے ہیں، مچان بنائی، کھانا اوپر ٹفن کے اندر پہنچا ہے. وہ 2-3 ساتھی ساتھ گئے تھے وہ، اور بندوقیں 3-4 جو ہیں درخت کے سہارے سہارے لگا دیا. انتظار رہا، رات کو آئے گا شیر تو اپنا کام ہو جائے گا. آج کھایا پیا، 12 بجے کے بعد ان کی قسمت جاگ اٹھی. ایک شیر آنکھیں ایک دم تمتماتی ہوئی انگاروں کی طرح دور سے نظر آئی. کھا لیا تھا اس نے، اس کو نیند آ رہی تھی، آنکھ لگ گئی تھی. اسی اسنا میں وہ شیر نیچے آ گیا، بہت زور سے چنگارا. دوستوں نے اس کو اٹھایا کہ اپنا مطلوب اور اپنا مقصود بالکل نیچے آ چکا ہے، دیکھو کہیں تلاش کرنے جانے کی ضرورت نہیں. بس خالی کیا تم نے کیا کہا؟ اور وہ شیر نیچے، ذرا سنو تو صحیح. وہ چنگارا، ان لوگوں نے کہا جلدی سنبھالو بندوق. تو بندوق تو کیا سنبھالو، وہ اتنا گھبرا گیا کہ گرتے گرتے بچا اور 2 آدمیوں نے اس کو سنبھالا. کہ ایسا نہیں ہو کہ شیر کو تم لقمہ بنائے، اس سے پہلے شیر تم کو لقمہ بنا دے. تو بھائی شیر کو کنٹرول میں لینا کوئی آسان کام ہے؟ یہ نفس کا معاملہ ایسا ہے، شیطان کا معاملہ ایسا ہے. یہ اللہ والوں کے یہاں سمجھ میں آتا ہے. وہ بٹھاتے ہیں نا، ضربے لگواتے ہیں اور اسے تک کے لیے پھر جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو قابو میں کرنا. اور علاج بھی کیسا زبردست بتاتے ہیں، مجھے آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتی. ایک بہت بڑے اللہ والے کے یہاں ایک بہت بڑے عالم دین گئے. اب ان کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، کیوں آئے ہوئے؟ کہ اصلاح کے لیے آیا. اب اصلاح کے لیے آئے، اتنے بڑے عالم کی کیا اصلاح کی ہے؟ حدیثیں پڑھ کے وہ آئے، قرآن پڑھ کے وہ آئے، کتابیں پڑھ کے وہ آئے، مدرس ہے، وہ محقق ہیں، ان کو کیا آپ اصلاح کریں؟ لیکن اللہ والوں کے پاس پڑھ حضرت آپ کو بولے اپنی، میں تو کیا آپ کی اصلاح، خالی اتنا کیجئے کہ نمازیوں کے جو جوتے ہیں خالی پلٹا کر سب کے روح جو ہیں جدھر انہوں نے اتارے الٹے رخ کر دیجئے تاکہ مسلم آئے سیدھے اس کے اندر پیر ڈالیں. جیسے اللہ والوں کے لیے رکھتے ہیں، بڑوں کے لیے رکھتے ہیں، استادوں کے لیے رکھتے ہیں، اس طرح سے ان کے سامنے رکھنا. انہوں نے کہا تو بہت آسان ہے اسلام. اور دوپہر کے وقت
لوگوں نے اور جتنے بھی آنے والے تھے ان تمام نے اپنے جوتے اتارے. نماز کے بعد فارغ ہوئے اور جا کر انہوں نے جتنے اچھے اچھے فرسٹ کلاس جوتے تھے وہ رکھ دیے, جو کیچڑ والے تھے اٹھا کے پھینک دیے. یہ سارے لوگوں اور رکھ دیے. جن کے پھینک دیے تھے وہ ڈھونڈتے ہی رہے, تو کہاں پھینک دیے میرے جوتے. حضرت آئے, حضرت ہمارے جوتے نہیں مل رہے ہیں. مولانا کو پوچھا, حضرت وہ جوتے کہاں رکھے تھے؟ وہ سب اچھے یہاں رکھے ہیں, سڑے پھینک دیے. تو پھینکنے کے لیے تو بیچارے غریبوں کے جوتے تھے, آپ کو پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیچڑ بہت تھا حضرت, تو کیچڑ تھا تو کیا ہوا, لیکن وہ تو بیچارے پہن کے آئے تھے. حضرت نے جملہ کہا, اللہ والوں کو تو یہ ہی جملہ کافی. کیا کہا؟ فرمایا کیچڑ والوں میں تو تمہاری اصلاح تھی, وہ تو چھوڑ دی تم نے. یہ کڑوی گولی میں تو تمہارا علاج تھا, اس کو تو چھوڑ دیا تم نے. کیوں چھوڑا حضرت؟ میرے ہاتھ میں کیچڑ لگ جاتا, میرے کپڑوں میں کیچڑ لگ جاتا. فرمایا کیچڑ والے جوتے اٹھا کے سیدھے کرتے تو تمہارے دل میں تکبر کا کیچڑ تھا نا, وہ نکل جاتا تھا. یہ اصلاح کے لیے کیا. اللہ والے کیسی اصلاح کر؟ تو ہر وقت جو ہے تسبیحات سے اصلاح نہیں ہوتی. شیر دیکھتا ہے, چپ رہنا بھی اصلاح ہے, نہ بولنا بھی اصلاح ہے, خاموش رہنا بھی اصلاح ہے, اور شیر کے سامنے بہت لپ لپ کرنا اس کی بھی ضروری اصلاح ہے. اور بول 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 کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا, چپ رہنا کمال ہے. جس کو اس میں سمت آ گیا اور خاموش رہنا آ گیا وہ پا گیا. تو بات کیا کہہ رہا تھا کہ جیسے شیر کو قابو میں کرنا مشکل کام ہے, اس طرح نفس کو قابو میں کرنا مشکل کام ہے. سکھائے گا کون؟ جیسے وہ سپیرے کو کیسا قابو میں لے لیا. فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس مال آئے گا نا تو ایسا ہے جیسے سپیرے کا سانپ, جیسے وہ مداری کے پاس سانپ ہوتا ہے, وہ جانتا ہے اس کو چلانا کیسے ہے. اور جس کو یہ فن نہیں آتا اس نے اگر سانپ کو رکھا تو اس کا زہر اس کو مار ڈالے گا. بس اہل اللہ کے یہاں لوگوں کا جانا یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور اللہ والے ان کو کیا بناتے ہیں. اس لیے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی بات فرمائی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, جب حضرت نے کہا کہ بتائیے مجھے کہ یہ تصوف اور یہ محنت جو آپ کروا رہے ہیں یہ کیا ہے, فرمایا ایک ہی چیز ہے, اپنے آپ کو مٹا دینا. فنا ہی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے, اور جسے مرنا نہیں آتا یعنی مٹنا نہیں آتا اسے دنیا میں جینا نہیں آتا. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ, اور آگے بہت بڑی بات کہی ہے. ہمارے اللہ والے کہتے ہیں انسان تمناؤں کے ڈھیر لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے, اور یہ قبر جو ہوتی ہے نا قبر, اس پر آپ کو مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمناؤں کا ڈھیر نہیں ہے. اور شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نکلے, اور بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قاسم احمد جیلانی صاحب کی طبیعت ناساز ہے, دعا کی درخواست کی ہے آپ سے. اور باٹلی میں کوئی نسیم خاتون ہیں, ان کی انتقال ہو گیا, مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اور کچھ لوگوں نے آج جو ہے دعاؤں کے لیے کہا تھا آپ سے, نام مجھے یاد نہیں, بھول چکا ہوں, لیکن جن جن لوگوں نے دعائے صحت کے لیے درخواست کی ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں ان کو بھی شامل فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. احمد آباد میں ہمارے ایک متوسل تھے بہت پرانے, ہارون بھائی,
ان کی والدہ کا انتقال ہوا. پہلے وہ انتقال کر گئے, اب والدہ کا انتقال ہوا. ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت کرنا ہے. اور ایک بات عجیب یہ ہے کہ ابھی ہمارے ایک استاد محترم کا انتقال ہو گیا. ابھی پرسوں جو ہے ان کو دفنایا گیا. حضرت مولانا یعقوب صاحب برکود روی, تجوری والا ان کی سرنیم کی, برکودرا کے رہنے والے تھے. ہمارے اشرفیہ ہی میں انہوں نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد 10 سال پڑھا اور 20 سال پڑھایا, اور میرے والد صاحب کے شاگردوں میں تھے. اور بڑی محنتوں سے پڑھایا. وہ ہمارے بھی استاد ہوتے تھے. اس کے بعد وہ افریقہ تشریف لے گئے. وہاں لڑکیوں کا ایک ادارہ ہے, وہاں بخاری شریف کا سبق پڑھاتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ رمضان میں یہاں تشریف لائے تھے, دور دور تک گئے اور بیانات دیے, افتتاح بخاری ہوئی, بہت کچھ ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں واپس تشریف لے گئے. 8 دن کے اندر دوبارہ طبیعت خراب ہوئی تو پھر ہوائی جہاز میں بیٹھے. یہ بھی ان کی کرامت کہنی چاہیے کہ اتنی خراب طبیعت کے ڈائلیسس فیل ہو چکا تھا, ہوائی جہاز میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا. لیکن ذمہ داری انہوں نے خود لی کہ جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری میری رہے گی. یہ کاغذوں پر دستخط کے بعد ان کو بٹھایا گیا. ہوائی جہاز میں راستے کے اندر انتقال ہوا, اور انتقال ہونے کے بعد جو ہے ان کی تمنا تھی کہ اگر کہیں ہندوستان میں میرا انتقال ہو تو مجھے راندیر میں دفنایا جائے, کہ میرا مادر علمی ہے. تو ان کو جو ہے اللہ نے سب چیزوں کو آسان کیا. لوگ بمبئی سے راندیر لے آئے. راندیر میں ہمارے ایک وقتی اور زبردست استاد تھے, حضرت مولانا عبدالغنی صاحب قاوی رحمۃ اللہ علیہ. کئی کتابیں ان سے پڑھی ہم نے, اور میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے 50 سال کے تعلقات تھے. ان کے انتقال پر میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ 50 سالہ تعلقات میں ایک دن بھی رنجش نہیں ہوئی. یہ حسن تعلق کی بات ہے کہ 50 سال میں تو طرح طرح کے حالات آتے ہیں, ایک دن بھی رنجش نہیں ہوئی. تو ان کے یہاں لایا گیا. ان کے صاحبزادے ہیں ہمارے اشرف بھائی, وہ بڑا خیال رکھتے تھے ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے گھر لایا گیا, ان کے گھر ہی اترتے تھے, ہمیشہ آتے تھے, وہ بڑی خدمت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان کو بہترین بدلہ عطا کرنا ہے. اور پھر لایا گیا, انہی کے گھر میں غسل دیا, کفنایا, اور پھر وہیں سے جو ہے اٹھایا گیا. اور پھر ہمارے گورے غریبہ میں کئی گیا میں ایک جگہ, تو وہاں قریب میں دیہات ہے یہاں, وہاں انہوں نے بیان فرمایا تھا رمضان میں. میں نے کہا کہ کیا بیان کیا تھا حضرت نے؟ تو کہا گورے غریبہ کا تذکرہ ہے, اور تشریح کی کہ گورے غریبہ نام کیوں رکھا ہے. گور کے معنی قبر کے, غریبہ کے معنی غربا کے. غریب عربی کے اندر جو ہے مسافر کو کہتے ہیں. تو مسافروں کا گھر یہ ہے. اور پھر یوں کہا کہ یہ گورے غریبہ میں اس طرف سے داخل ہوں تو سب سے بڑے مالدار جو ہے اس کی غربت وہاں نظر آتی ہے کہ کروڑوں میں کھیلنے والا اور ہزاروں مکانوں کا مالک جو ہے وہ سیٹھ صاحب لیٹے ہوئے ہیں وہاں. تذکرہ حضرت نے وہاں کیا. پھر پوچھا میں نے کہ اور کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا جس سے بھی ملے انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ حسن خاتمہ کے لیے دعا کرو. بس اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان پر خاتمہ کرنا ہے, یہ دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے, اب اگر وہاں انتقال ہوتا تو وہاں سے آنا مشکل ہوگا, لیکن اللہ کا نظام دیکھیں, وہ خود چل کر بیٹھ گئے, ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے. آدھے راستے کے اندر جو ہے طبیعت خراب ہوئی, انتقال فرما گئے, تو لامحالہ خود بخود آسانی سے یہاں آ گئے. ورنہ انتقال ہوا وہاں سے لانا ہو تو پروسیجر کتنا مشکل, کتنا مہنگا بچ جائے. لیکن یہ انتہائی آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا, اور ان کی جو تمنا تھی وہ تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہنچا دیا. ہمارے دوست ہیں افریقہ میں, شاگرد بھی ہیں میرے, انہوں نے فون کیا تو رو کر یہی کہا کہ یہ آپ کی امانت تھی, ہم نے آپ کے سپرد کر دی.
بے گھر آندھے رات کے دفن ہوئے یہاں پڑھا، ان کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ اور انہوں نے اتنے سال دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا اپنے شایان شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ذرا سی اطلاع ملی تو شاگرد کتنے وفادار ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کے، جنہوں نے مدرسوں پر اور شاگردی کی ہے، وہ شاگرد کتنے وفادار ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ بہت دور دور سے لوگ جو ہیں جتنے بھی شاگرد تھے سب کام چھوڑ کر دوڑ پڑے، ہمارے استاد کا انتظار ہو، ہمارا استاد چلا گیا، ہم کو پڑھانے والا چلا گیا، ہمارا روحانی باپ چلا گیا، روتے جاتے تھے اور سفر کر کے یہاں پہنچے۔ یہاں جو اساتذہ ہیں وہ دوڑ دوڑ کر بے تحاشا حضرت کے لاش کے پاس جمع ہو گئے جیسے شمع کے پاس پروانیں آ جائیں۔ یہ دین کی برکت، اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے کتنی محبتیں دے دیتے ہیں، کتنا عشق دے دیتے ہیں، اساتذہ کا کتنا پیار دیتے ہیں، اور کیا والہانہ طور پر جنازے کو اٹھایا، کیا والہانہ طور پر غسل دیا، کیا عاشقانہ طور پہ دفنایا۔ ایسی موت آتی ہے ان کی اللہ والوں کی کہ دیکھ کر لوگوں کو رشک آنا شروع ہو جاتا ہے، ہائے ہائے موت آئے تو ایسی آئے۔ جانا تو سب کو ہے، کون ایسا ہے دنیا میں کہ جس کو نہیں جانا ہے؟ ہمیں تو ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے ہر ایمان والے کو کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ کیسے کیسے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، ہمیں بھی ایک دن جانا پڑے گا، لیکن جانا ایک شان کے ساتھ ہو۔ شیر سعدی فرماتے ہیں جب تو آیا دنیا میں تو لوگ ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا۔ اب دنیا میں ایسی زندگی گزار کے جانا، ایسی خوشبو پھیلا کے جانا کہ جب تو جائے تو لوگ رو رہے ہوں، تو ہنس رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی اور ایسی ایمان والی موت نصیب کرنا ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ جو تکلیفیں اتنے سال انہوں نے برداشت فرمائی، اللہ اپنے شایان شان ان کو بدلا عطا فرما اور اس کا اجر عطا فرما۔ اللہ جن حضرات نے خوب خدمت کی ان کی، ہمارے عبداللہ بھائی کے بیٹے نے بہت خدمت کی، خود انہوں نے بہت خدمت کی، اللہ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما لے، ان کے سفروں کو بھی قبول فرما لے، اور اللہ ان کی خدمت پر ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اولاد میں نسلوں میں دین کے آنے کا اسے وسیلہ بنا دے۔ اللہ جن جن حضرات نے ان کی خدمت کی اللہ ان کو بھی بدلے عطا فرما، اور اللہ جو حضرات شامل رہے ان کے علم سے فیض پایا، اے اللہ ان کو بھی ان کے ایصال ثواب کا اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرحوم کی بے انتہا مغفرت اور درجات عالیہ ان کو عطا فرما، اور جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ تمام کو شفا عطا فرما، جتنے مرحومین ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما، عبادات کو درست فرما، معاملات کو درست فرما، اللہ دل کو درست فرما، زبان کو درست فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو درست فرما، اللہ ہمارے باطن کو درست فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ سب ہماری خرابیاں دور کر دے، اللہ نیکیوں کا داعیہ دے دے، جذبہ دے دے، ذوق دے دے، جوانوں کی جوانیاں قبول فرما دے، ان کا اللہ اللہ کرنا قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور ذکر کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 کی ایک چھوٹی تصویر ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں، اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہے. یہاں بیٹھ کر اس کو سیکھنا بھی ہے تاکہ روزانہ پابندی سے کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، پوری امت کو توفیق دے. اسے اپنی اصلاح کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کے بگاڑ کے دور ہونے کا اللہ اسے وسیلہ بنا دے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، جبکہ آنکھیں بند ہو اور سر کو دل کی طرف جو ہے ذرا سا جھکا لیں اور ایک ہی تصور لگاتار رکھا جائے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔
فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کا دھیان نصیب ہونے میں دو فائدے ہیں، ایک تو اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے گی اور بے دھیانی ختم ہونے سے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور سے تھوڑی دیر تک مراقب رہیں گے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جگ جائے۔ در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پائیں گے، اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی روزے رکھ نماز پر خدا کو یاد کر ہر دم، کھیلنے کی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ مقمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تجھے گھڑیائی دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی۔ عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت میں، کر لو جو کرنا ہے آخر موت میں۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر اور طے کرنا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر دنیا
نہیں رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر دنیا کے مسافر منزل تیری خبر، بشر جہاں سے جس دم روانی ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا اور تو اکیلا ہوگا، بھوکتے نواسرانے آئیں گے سب پیارے، اور صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے، یاسین جب پڑھیں گے تو بے نشان ہوگا، تو بشر جہاں سے جس دم روانی ہوگا، جب مراقبہ کر رہے ہیں اور آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے قبر کے اندھیرے کو، اور جب آنکھیں بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تو اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہوئے، ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطهرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انك على كل شيء قدير۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك
لا تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ مجرم ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ سیاکار ہیں، اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں، پھر بھی تیری مغفرتوں کے خواستگار ہیں، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اللہ ہمیں درگزر فرما دے، آپ کو درگزر کی پروانے دے دے، اور اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے، اللہ کرم کی بھیک دے دے، اللہ تو نے معاف فرما دیا، تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ ہم جیسا کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ العالمین مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کے بگاڑ دور کر دے، اے اللہ ہمارے دل کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے پوری زندگی کو شریعت کے تابع بنا دے، اے اللہ ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع بنا دے، اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ نور معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، جگمگا دے، اے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ قلب کو شاکر بنا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما، اے اللہ جو مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے مولانا یعقوب صاحب کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین اور جتنے جمیع قبرستان والے ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے، نمازوں کا شیدائی بنا دے، تلاوت کا شوق عطا فرما دے، ایک ایک سنت کا عشق عطا فرما دے، سرکار کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے یہ بیٹھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا کیا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں تو نام لینا بھی تیرا نہیں آتا لیکن اللہ اپنے فیض کو جاری فرما دے، اے اللہ ہماری قلب کو نور معرفت سے چمکا دے، اے اللہ مشائخ کے سلسلوں کے فیض سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ جن سلسلوں میں ہم جڑے ہیں اپنے فضل سے اس کے فیض ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور اے اللہ ہماری معصیات کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Ram